پوشیدہ مہربانیوں والے، یعنی ہر گھڑی اس کی لاکھوں کروڑوں مہربانیاں ہم پہ ہو رہی ہیں اور ہیں چھپی ہوئی. تو اے پوشیدہ مہربانیوں والے، بک نستجیرو، ہم تیری پناہ میں ہیں، تیری پناہ میں ہیں. ونکتفی، اور اس پر ہم کفایت کرنے والے ہیں. تو کافی ہے ہمارے لیے. بک نستجیرو ونکتفی، تجھ پر تیری پناہ میں آ کر ہم کفایت محسوس کرتے ہیں. آگے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین. محمد الرسول اللہ شفیع المذنبین. لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین. تو الوہیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اوصاف، مالک ہونا، حق ہونا، المبین ہونا، اس کا ذکر کر کے پھر آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور پھر آپ کا شفیع المذنبین ہونا. مذنب ہے گناہگار، مذنبین کئی گناہگار، شفیع گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو مواجہ شریف ہے، ان جالیوں پر بہت سی تبدیلیوں کے باوجود ابھی تک یہ برقرار ہے. اور ادھر جو حجرہ نبویہ کا غلاف ہے، اس سارے غلاف پر بھی یہی لکھا ہوا ہے، یہ مقدس کلمہ جو ہمارے ورد کا آخری حصہ ہے. تو یہ آپ سب حضرات کو اس کی اجازت ہے اور اس کو پڑھنا بھی ہے. اور باقی احباب نے کئی بار کہا، اور آج اس کا بھی اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی لاہور میں ہر انگریزی مہینے کے آخری اتوار کو نماز ظہر کے بعد، یعنی یہاں ماہانہ ختم خواجگان شریف ہوا کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو اس میں جو قریب والے حضرات ہوں وہ شریک ہوں. تو یہ انگریزی مہینے کا جو آخری اتوار ہے، اس میں ظہر کے بعد ختم خواجگان شریف پڑھا جائے گا. اور جو بھی کسی کے مقاصد ہیں، مقاصد حسنہ کے لیے، اس میں وہ ضرور شریک ہوں. اس کے ساتھ ایک دعا جو ہے وہ سارے خطباء بھی پڑھیں تقریروں کے شروع میں یا بعد میں، نمازوں جماعتوں کے بعد، اور عام سارے حضرات بھی پڑھیں. اس کی ہم پوسٹ بھی لگوا دیں گے. اور یہ بھی لازمی سمجھنی ہے، اپنا وظیفہ سمجھ کے اس کو پڑھنا ہے. اب میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں. اللہم ثبتنا علی معتقدات اہل السنہ والجماعہ. اللہم ثبتنا، اس کا معنی اے اللہ ہمیں ثابت رکھ. کس پر؟ عقیدہ اہل سنت پر. اللہم ثبتنا علی معتقدات اہل السنہ والجماعہ. یہ آگے ملا کے پڑھنا ہوگا تو پھر والجماعت، لیکن جب وقف کرنا ہے تو والجماعہ. اللہم ثبتنا علی معتقدات اہل السنہ والجماعہ وامتنا فی زمرتہم واحشرنا معہم. یہاں تک یہ دعا مکمل ہوتی ہے. وامتنا فی زمرتہم واحشرنا معہم. اللہم ثبتنا
علی معتقدات اہل السنہ والجماعہ وامتنا فی زمرتہم واحشرنا معہم. تو مکتوبات شریف میں حضرت مجدد صاحب نے یہ دعا لکھی، اور یہ دعا اس سے تو ایک تو جہاں کہیں آپ ہوں گے آپ کے عقیدے کی نمائندگی ہوگی، اور پھر جب ہم سمجھتے ہیں کہ اہل سنت پہ روح نکلے گی تو پھر جنت ملے گی، تو پھر اس پر قائم رہنے کی دعا اللہ سے ہر وقت کرنی چاہیے، یعنی خاتمہ بالایمان کی جو دعا ہے. اور ساتھ وَأَمِتْنَا فِي زُمْرَتِهِمْ، اے اللہ جب بھی فوت کرنا تو اسی جماعت میں، فی زمراتہم سنیوں کی جماعت میں، فی زمراتہم ان کے زمرہ میں، سنیوں کی جماعت میں اے اللہ موت دینا. وحشرنا معہم، اور قیامت کے دن اسی جماعت میں ہمارا حشر کرنا. وحشرنا معہم کہ قیامت کے دن اسی میں ہمارا حشر ہو، ہمیں اور کسی گروپ میں شامل نہ کیا جائے. تو یہ یعنی جامع دعا ہے جو مانگنے میں اصل مقصد سب سے پہلا تو خود اس میں جو ہے کہ یہ ہمارا مقصد پورا ہو کہ ہم اہل سنت پر قائم رہیں اور اسی پر موت آئے، اور پھر قیامت کے دن اسی میں ہمارا شمار ہو. اور پھر ساتھ یہ ہے کہ اس لفظ کے احیاء کی بھی بڑی ضرورت ہے. یعنی آج یہ لفظ ذہنوں سے غائب ہوتا جا رہا، اور جو چیز زبانوں پہ نہیں آتی وہ آہستہ آہستہ فوت ہو جاتی ہے. یعنی جو علم زبان پہ نہ آئے وہ علم مر جاتا ہے. تو اہل سنت کا ٹائٹل جو ہے جو دور صحابہ سے اور سب سے پہلے نکلا ہے زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کے احیاء کی ضرورت ہے، اور اس کے بہت سے نیک مقاصد ہیں. تو احیاء میں یہ ہے کہ خطیب تقریر کرتے ہوئے شروع میں یا آخر میں یا فرائض کی دعا مانگ رہے ہیں یا کوئی دعا مانگ رہے ہیں، کوئی ختم شریف پڑھ رہے ہیں، اس میں پڑھیں تاکہ بچے بھی سنیں تو یہ لفظ تو پہلے ان کو آتا ہوا ہو کہ ہمارے تو قاری صاحب دب دعا پڑھتے ہیں، یہ اس میں پڑھتے ہیں یا نماز کے بعد اس کو پڑھا جاتا ہے. تو اس بنیاد پر یہ دعا ضرور شامل کریں اپنے معمولات میں اور اسے پڑھیں، اس سے بھی بہت سے فتنے خود بخود ختم ہو جائیں. اسی مقصد کے لیے سنی کانفرنس بھی کی جا رہی ہے. یعنی سنی کانفرنس ہوگی وہ تو ایک اپنی جگہ ہوگی، لیکن جہاں اشتہار لگا ہوگا شیطان وہاں سے بھی دور بھاگیں گے. کہ گلی گلی میں لفظ سنی اور محلے محلے میں دیواروں پر محفوظ جگہوں پر. تو اس لیے سنی کانفرنس سے پہلے یہ اب حصہ ہے تنظیمی کام کا، تیاری کے لحاظ سے بھی جو آپ کو اشتہارات ملیں گے، ہینڈ بل، سٹیکر وغیرہ، تو ہر سطح پہ علاقائی، تحصیل، ضلع، آپ اس کانفرنس کی تیاری کے سلسلے میں سنی کنونشن منعقد کریں. ہر جگہ سنی کنونشن کہ اچانک پاکستان کے اداروں کو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ سنی جاگ گئے ہیں اور یہ اٹھ بیٹھے ہیں. جدھر دیکھتے ہیں آگے کہیں سنی کنونشن لکھا ہوا ہے، کہیں سنی کانفرنس لکھی ہوئی ہے. تو جو تیاری کے کنونشن ہیں سارے وہ سنی کنونشن کے نام سے آپ نے کرنے اور ہر جگہ کرنے ہیں، اور پھر اس کی تشہیر بھی کرنی ہے، یعنی اخبارات میں کہ سنی کنونشن ہوا، تیاریاں کی گئیں اور تیاریوں کا جائزہ لیا گیا. تو سنی کنونشن کا انعقاد آپ نے کرنا ہے تیاریوں کے سلسلہ میں، کیونکہ یہ صرف چند علماء کا سبق نہیں، پوری قوم کا سبق ہے. اور سنی کانفرنس 1946 میں اہل سنت نے کی تھی تو پاکستان بنا تھا. 1946 میں آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس، جس میں ہزاروں علماء و مشائخ اہل سنت نے یہ کہا تھا کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح مطالبہ پاکستان سے دستبردار بھی ہو گئے تو ہم پھر بھی پاکستان بنا کے دم لیں گے. تو آج اس پاکستان کی بقا کے لیے جن جن خطوط پر کی جا سکتی ہے
وہ سبق یاد کروانے کے لیے پھر لفظ سنی کے نام سے کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں یعنی کبھی دو مسلکوں میں لڑائی تھی، یعنی ہم تو شروع سے آ رہے ہیں، ایک اور طبقہ ہم سے یہ کھینچنا چاہتا تھا لفظ سنی، اور اس کی وہ کانفرنس کرنا چاہتے تھے. اور کبھی ہمارے مسلک میں تنظیموں کی آپس میں لڑائی تھی، ایک کہتا یہ ہمارا ورثہ ہم سنی کانفرنس کریں گے، دوسری تنظیم کہتی تھی نہیں ہمارا ورثہ ہم کریں گے. اور اب وقت آیا کہ سارے چھوڑ کے سائڈوں کے ہو گئے. یعنی جو جھگڑتے تھے کہ سنی کانفرنس ہمارا تنظیمی ورثہ ہے، ہم کریں گے، ہم اوروں کو نہیں کرنے دیں گے، وہ یوں یعنی مسلک کی پختگی سے آہستہ آہستہ اثرات دائیں بائیں کے ہوئے کہ اب انہیں یہ یاد ہی نہیں کہ جس پر ہم جھگڑتے تھے وہ نام بھی زندہ رکھنا ہے. اس پر بڑی بڑی لڑائیاں ہوئیں تنظیموں کی، اور ہماری تاریخ کی پاکستان سے پہلے وہ سنی کانفرنس مراد آباد ہو، سنی کانفرنس پٹنہ ہو، سنی کانفرنس بنارس ہو، اور اس کے بعد کی سنی کانفرنس ملتان ہو یا سنی کانفرنس لاہور ہو یا مختلف. اب ایسا سینیریو بنا ہے کہ کسی کی ادھر توجہ ہی نہیں کہ یہ بھی ہماری تاریخ تھی، کیونکہ سنی کہلوانا اس پر فخر کرنا جو تھا وہ اسباب مٹتے گئے. کچھ لوگوں کو اس لفظ سے تکلیف ہوتی ہے، کچھ فرقوں کو انہیں پسند نہیں کہ یہ لفظ اجاگر ہو، تو انہوں نے کچھ اپنے یار بنائے اور آہستہ آہستہ کر کے وہ نئی بھول بھلیوں میں چلے گئے اور یہ سبق یاد ہی نہیں رہا. اس واسطے آپ سمجھیں کہ کتنا ضروری ہے اس ٹائٹل کو اجاگر کرنا. وہ جو فریب خوردہ ہے وہ آپ سے جھگڑیں گے کہ اب اس کی کیا ضرورت تھی، یہ کیا ہے. کوئی کہے گا یہ فرقہ واریت تو پھیلانا چاہتے ہو، کوئی کہے گا کچھ کرنا چاہتے ہو. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بندے کے لحاظ سے کہ ضرور پٹھا میں کچھ کھا گیا. میں نے جو جیل میں آپ لوگوں کے لیے لکھا تھا آج کے لیے، رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ یا رسول لبیک لبیک. تو یہ اس نظم کے زندہ باد زندہ باد زندہ باد. پیر جلال الدین یہ 6 شعر ہیں، اور ہمارا جس طرح کا تصوف ہے وہ انہی کے اندر بند ہے. مزاج عشق میں نرمی کی گنجائش نہیں ہوتی، یہ چکی کی گرمی ہے. مزاج عشق میں نرمی کی گنجائش نہیں ہوتی، دیار عشق میں عاشق کو آسائش نہیں ہوتی. مزاج عشق میں نرمی کی گنجائش نہیں ہوتی، دیار عشق میں عاشق کو آسائش نہیں ہوتی. ہماری بزم میں آنے سے پہلے فیصلہ کر لو، ہماری بزم میں آنے سے پہلے فیصلہ کر لو، یہاں پہ کھوکھلے لوگوں کی افزائش نہیں ہوتی. ہماری بزم